يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وقال جل في علاه في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اہم موضوع ہے اولاد کی وفات پر صبر کرنے کی فضیلت۔ جب اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ بعض چھوٹے بچے ماں کے پیٹ ہی میں مر جاتے ہیں، اور بعض ڈیلیوری ہونے کے بعد مرتے ہیں، اور بعض بچپن ہی میں انتقال کر جاتے ہیں، اور بعض بچے بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے یہ مرحلہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے۔ اصل میں کہ واقعہ پیش آیا، اسی کے پس منظر میں نے آج کے خطبے کے لیے عنوان چنا ہے۔ آئیے جو ہے اس موضوع سے متعلق چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی، دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں: لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کی قسم تم کو ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جانوں میں بھی آزمائے گا۔ دوسری آیت پڑھی سورہ بقرہ کی، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم کو کچھ آزمائیں گے۔ آزمائیں گے کیسے؟ خوف کے ذریعے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، مومن کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دوسروں کی طرح مطلب کیا نہیں ہوتا، ڈگمگاتا نہیں اس کا ایمان، بلکہ اس کے زبان پر یہ الفاظ رہتے ہیں: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے کہا مصیبت کے وقت بندہ جب یہ کہتا ہے نا تو اللہ نے کہا اولئک علیہم صلوات، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتیں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں ماشاءاللہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ معزز حاضرین، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو مومن کو قدم قدم پر آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو ہمیشہ خوش ہو، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس پر ہمیشہ غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات میں سوتے سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے۔ ہم بھی جب رات میں سوتے ہیں، سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو۔ اللہ کی نبی نے اس صورت کے بارے میں فرمایا: جو بندہ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے سورہ ملک کی 30 آیتوں کو پڑھ کے سوئے گا، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو عذاب قبر سے بچائے گا۔ وہی سورہ ملک کی دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہی ذات ہے اللہ کی جس نے موت کو پیدا کیا۔ یہاں دیکھیے، موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ لہذا جب ہم اپنے ماؤں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو پہلے ہم مردے ہوتے ہیں، بعد میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مقصد زندگی فرماتا ہے ہم نے موت کو پیدا کیا، زندگی پیدا کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اس دنیا میں رہ کر ماشاءاللہ اچھا عمل کرتا ہے۔ معزز حاضرین، آزمائش الگ الگ آتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے بخاری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، آپ نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے نبیوں کو، نبیوں کے بعد آزمایا جاتا ہے نیک لوگوں کو۔ اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ، آدمی کے پاس آزمائشیں کیسے آتی ہیں؟ آپ
آپ نے فرمایا یبتلی الرجل علی حسب دینہ فإن کان فی دینہ صلبا اشتد بہ بلاہ۔ یہ حدیث سنیے، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے دین میں مضبوط ہے آزمائش سخت آتی ہے، اگر کوئی آدمی اپنے دین میں کمزور ہے اسی کے دین کے اعتبار سے جو ہے آزمائش آتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے مقرب بندے نبی اور رسولوں کو بہت آزمایا گیا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھو، ابراہیم کو صرف ہم ذی الحجہ میں یاد کر لیں چھوڑ لیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تشہد میں بیٹھ کر ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اولاد کے بارے میں آزمایا۔ آج بھی ہوتا ہے، شادی ہوتے ہی فوراً اولاد ہو جانا، اگر اولاد نہیں ہوئی لڑکے کے بارے میں انہیں نامرد ہے، لڑکی کے بارے میں بولتے انہیں بانجھ ہے، بچے نہیں ہوتے، نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو 90 سال کے ہو گئے تو بھی اللہ نے اولاد نہیں دیا، اولاد دیا تو بھی اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ معزز حاضرین، آزمائش مال میں بھی ہوتی ہے، انسان کا مال ہوتا ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ چوری ہو جاتا ہے یا تو غارت ہو جاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں الابتلاء فی الانفس بالموت والامراض وفقد الاحباب۔ اللہ تعالیٰ مال میں بھی زیادہ آزماتا ہے، جان میں بھی آزماتا ہے۔ کیسے جان میں آزماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی موت دیتا ہے، کبھی بیماریاں دیتا ہے۔ یہ کرونا کی جب بیماری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا والوں کو کیسے خطرناک آزمائش میں مبتلا کیا، اور جانوں میں یہ آزمائش جو ہوتی ہے اس کی ایک شکل ہمارے اپنے عزیز ہمارے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ باپ کی موت، ماں کی موت، گود میں پلنے والے بچے جب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے وہی جانتے ہیں۔ معزز حاضرین، ماں باپ کا درجہ اسلام میں بہت اونچا ہے، مگر اس درجے کو پانے کے لیے ہم سب کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ ایک ماں بننے کے لیے کتنی آزمائش ہوتی ہے، باپ بننے کے لیے کتنی آزمائش ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہوتی، مگر انہیں باپ بنا تو سمجھ میں آتا باپ کون میرا ہے۔ ماں بھی ایسی ہے، لڑکی بھی ایسی ہے، جب اسے شادی ہو کر ماں بن جاتی ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کون ہوتی ہے۔ لہٰذا ماں باپ کا درجہ پانے کے لیے آزمائشوں کا، قربانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آئیے اپنے موضوع میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زندگی میں بڑا صبر کیا۔ ایک طرف دشمنوں کی طرف سے آنے والے اعتراضات پر صبر، دوسری طرف اللہ کے نبی کو اپنی ازدواج زندگی میں بھی صبر کرنا پڑا۔ کیسے صبر کرنا پڑا؟ مکی دور میں آپ کے 3 لڑکے تھے، تینوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ زندہ تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی جن کا نام تھا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جتنی اولاد دی پوری خدیجہ سے دی، ورنہ 10 بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی سوائے ماریہ کی، آپ کی لونڈی تھی۔ یہ لونڈی سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں 10 ربیع الاول کو پیدا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی لونڈی سے پیدا ہونے والے بچے کا نام بھی ابراہیم رکھا۔ یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا۔ کہتے ہیں حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ وکان ابیض، جو ہے وہ بڑا گورا تھا، موٹا تھا، اور اپنے باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا۔ عرب میں عادت تھی بچہ پیدا ہوتا کسی دوسرے کے گھر میں دودھ پلانے کے لیے بھیجتے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، دیکھو 16 مہینے کے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے دودھ پی رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے نا 16 مہینے کا ہے، وہ بچے کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکلے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی خبرگیری کرنے کے لیے وہ دایا کے گھر میں پہنچے، بچہ جو ہے دایا کے چھاتیوں سے دودھ پی رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے فوراً وہ چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
فدمعت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نبی نے جب یہ دیکھا میرا 16 مہینے کا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئیں۔ دیکھو غم اور صبر کی گھڑی میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تقدیر سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھو، جب بھی کسی کے انتقال کی خبر دینا ہو تو یہ بولنا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی وجہ سے یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو دیکھو اللہ کے فیصلوں سے کیسے راضی ہیں، ایسے وقت میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر فرما رہے ہیں تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول الا ما یرضی ربنا واللہ یا ابراہیم انا بک لمحزونون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیٹا انتقال کر گیا، جب ان کو دفن کرنے کی باری آئی، چھوٹا جو ہے 16 مہینے کا بچہ دفن کیا جا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس روتے بیٹھے ہیں، تو اس وقت فرماتے ہیں دیکھو آنکھ رو رہی ہے، دل میں غم بھی ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ہم اپنے زبان سے وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرتی ہے، اور کہا اے ابراہیم تمہارے جدائی کی وجہ سے ہم یقیناً جو ہے کیا ہیں، مکمل طور پر غمزدہ ہیں۔ حضرت برائی بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لہو مرضعا تتم رضاعہ فی الجنہ۔ آپ جانتے ہیں بچہ پیدا ہوا تقریباً 2 سال تک ماں دودھ پلانا اسے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ماریا سے پیدا ہوئے تھے، 16 مہینے میں انتقال ہوا۔ جب اس بچے کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ بچہ جب تک دنیا میں تھا اپنے جو ہے دودھ پی چکا، مگر میں کہتا ہوں اس کے دودھ پینے کی جو باقی مدت ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ ایک دودھ پلانے والی کو پیدا کرے گا، اور وہ دودھ پلانے والی میرے بیٹے ابراہیم کو مکمل طور پر کیا کرے گی، دودھ پلائیں گی۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، اسی دن سورج گرہن ہو گیا، لوگ سمجھ گئے اللہ کے نبی کے بیٹا ابراہیم سورج گرہن لگ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته۔ آپ نے کہا سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے اس کا تعلق کسی کی موت اور زندگی سے نہیں ہے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ابراہیم کا انتقال ہوا، رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ماریا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ماریا کی سگی بہن کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے بغل میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات یاد رکھو، جب کوئی بھی مرتا ہے تو آنکھ سے آنسو آتے ہیں، رونے کا حکم کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں ہمیں رونا آتا ہے مگر زور سے نہیں رونا۔ دوسری بات یہ ہے کسی اپنے جو ہے رشتہ دار یا بچوں کی وفات پر انسان روئے تو تقدیر کے خلاف کوئی بات نہ کہے۔ یہاں دیکھو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو رہی ہے، بعضو قبر بیٹھ کے رو رہے ہیں، اس موقع پر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو رونے سے منع فرماتے، آپ خود رو رہے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن یاد رکھو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں جذب رحم ڈالتا ہے اسی کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، ورنہ تو آج ہم دیکھتے ہیں اپنے کتنے عزیزوں کو ہم نے دفن کیا، کتنے لوگوں کی زندگی میں جا کر دیکھتے ہیں موت ہو گئی ہے، انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا، جائے تسلی بھی نہیں دیتے لوگ ایسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ معزز حاضرین دوسری مثال ہے، روایتوں میں آتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زینب کا ایک بیٹا تھا، بعض نے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا کوئی بھی بیٹا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی جو ہے حالت خراب ہے، بیٹے کا دل مار لے رہا ہے، میرا بچہ دنیا سے چل جا رہا ہے، بار بار اللہ کے نبی کو کہلا بھیجیں یا رسول اللہ آپ آئیے۔ اللہ کے نبی بولتے صبر کرو
सब करो, आखिर में जब बच्चों का जो वफ़ात हो जाती है, बाप से बढ़कर माँ ज़्यादा मुतासिर होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार बोला, या रसूल अल्लाह आपके नवासे की हालत ख़राब है, आप बार बार आइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई सहाबा के साथ गए, ज़ैनब के घर पहुँचे। जैसे ही आपने अपने नवासे को हाथ में लिया, अल्लाह अकबर, रूह परवास कर गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आने लगे। उस मौके पर आपने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व बिही मा अता। दुनिया में जो भी इंसान आता है एक मुक़र्रर मुद्दत के लिए आता है, और हम जब दुनिया से आए अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, और हमको इस दुनिया से अपनी मर्ज़ी से जाना नहीं है। अल्लाह ने हमें भेजा, कभी भी अल्लाह तबारक व तआला हमको बुला सकता है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नवासों का इंतकाल होता, बच्चों का इंतकाल होता, अल्लाह के नबी सब्र फरमाते, घर वालों की दीनी तरबियत फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर सब्र की तलक़ीन फरमाते। तीसरा वाक़या है हमारे खुतबे का, ग़ज़वे मौता। एक बड़ी जंग है जिसमें 3 सहाबा शहीद हुए। उन सहाबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। याद रखो, जब ये जो है शहीद हो गए, इनके दोनों हाथ कट गए। अल्लाह के नबी को मालूम हुआ, दूर से अल्लाह के नबी देख रहे हैं उस मैदान को जो है मोजज़े के तौर पर। जब जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़बर की वफ़ात मदीना पहुँची, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के घर को जाते हैं। जैसे ही जाफ़र के घर में दाखिल होते हैं, जाफ़र का छोटा सा बच्चा अब्दुल्ला वो मतलब जो है भागते हुए अल्लाह के नबी के पास आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे चूमते हैं, और बाद में जाकर उनकी बीवी जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी को भी मुकम्मल तौर पर क्या करते हैं, तसल्ली देते हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह के नबी भी बड़ा सब्र करते थे, आपके सहाबा भी सब्र करते थे। अल्लामा मुनव्वी रहमहुल्लाह कहते हैं, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो रोने की रुख्सत है मगर बग़ैर आवाज़ के। इंसान जब रोता है तो होता क्या, आंसू बाहर निकलते हैं तो टेंशन कम होता है। जहाँ तक हो सके अपने आंसुओं को छुपाना चाहिए। अगर जो है गम भी हो, याद रखो गम का इजहार करते हुए इंसान को तकदीर के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कहना चाहिए। हमारे माशरे में हम देखते हैं कभी कभी छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, पूरे घर को माँ सर पे उठा लेती, वो छोटे बच्चे की मैयत को अपने गोद में रख लेगे। अल्लाह तो कई को दिया कि कई को ले लिया कि उसकी जगह मुझे ले लेना था। ये सब गलत बातें हमारे घरों में ये होता है। जब जनाजा निकाला जाता है तो मर्द औरतें सब मिलकर रोते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू आए, मगर इंसान मुसीबत के वक्त अपने ज़बान से अल्लाह के बनाए हुए तकदीर के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाहिए। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फ़ैसलों से राज़ी रहते और उसके बाद अपनी ज़बान से कोई भी बात नहीं कहते थे। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, यहाँ ख़वातीन भी हैं, इस वक्त ये खुशखबरी इनको सुनाना चाहता हूँ मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत हमल में जिस औरत का इंतकाल होता है, इस्लाम ने उसको शहादत की मौत का दर्जा दिया है। मैं समझता हूँ ये फजीलत, ये एज़ाज़, ये इज़्ज़त दुनिया के किसी मज़हब में आपको नहीं मिलेगी। मुस्नद अहमद की रिवायत में आता है, हज़रत राशिद इब्न हुबैश रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी की इयादत के लिए निकले। वो कौन थे? उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी गए, उबादा बिन सामित लेटे हुए हैं, उबादा को जो है बैठने नहीं हो रहा है। लोगों ने कहा उबादा को तकिया दो, तकिया देकर बिठाया गया। देखो बीमार हो रहे हैं, अल्लाह के नबी इयादत के लिए पहुँच रहे हैं। उस मौके पर आपने फरमाया, अतअलमून मन शहीदु मिन उम्मती, अय उबादा ज़रा बताओ मेरी उम्मत में शहीद कौन है? सारे लोग अलग अलग बातें करने लगे। उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शुहदा उम्मती इज़ल खलील, मेरी उम्मत के शहदा बहुत कम हैं। मैदान जंग में जो मारा जाता है वो शहादत अलग है। जो आदमी प्लेग की बीमारी में मरता है वो भी इस्लाम के नज़दीक शहीद है। पेट की बीमारी से मरने वाला भी शहीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
فرمایا اگر کوئی عورت حالت حمل میں مر جائے، ڈیلیوری میں مر جائے، اس کو شہادت کی موت ہے، اور آپ نے فرمایا وہ اور اس کا بچہ انشاءاللہ جنت میں آگے آگے رہیں گے۔ معزز حاضرین، نابالغ بچوں کی موت پر جو ہے مطلب ماں باپ کو بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ 9 مہینے ایک ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے، وہ بچہ باہر آئے، اس کی زندگی ختم ہو جائے تو ماں کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے بچہ 2 مہینے جیتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ اس کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، وہ بچہ جیسے ہی مر جاتا ہے وہ کپڑے دیکھ دیکھ کر انسان کو جو ہے وہ بچے یاد آتے ہیں، اور ماں کی گود جب خالی ہو جاتی ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم آپ کے سامنے وہ حدیثیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ بچوں کی موت پر ماں باپ کو ماشاءاللہ کیا کیا خوشخبری سنائی۔ دیکھو حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے کسی بندے کا محبوب بچہ، حدیث پر غور کرو، جب کسی میرے بندے کا ایک محبوب بچہ اگر مر جاتا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے، جنت کے علاوہ اور جو ہے اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بار بار آتے، ایک عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس ہمیشہ مرد آتے ہیں، آپ عورتوں کو وقت دیتے نہیں۔ آپ نے فرمایا میں ایک وقت دیتا ہوں، عورتیں میرے پاس آ کر علم حاصل کریں۔ عورتیں آپ کے پاس علم حاصل کر رہی تھیں، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا اگر تم میں سے کسی کے 3 بچے مر جائیں، اگر وہ ماں اور باپ صبر کرے تو اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ان صحابیات میں سے ایک صحابیہ اٹھتی کہتی یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بچے بھی مر جائیں تو کیا اس کے لیے بھی جنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث دیکھو، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کیسے گفتگو کرتا ہے۔ دیکھو حدیث کے الفاظ پر غور کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد قال اللہ لملائکتہ قبضتم ولد عبدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو روح قبض کرنے والے فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کے بچے کی تم نے روح قبض کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ تو اس کے بعد پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالی قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے تو اس کے جگر کے ٹکڑے کی روح کو قبض کر لیا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے ان سے تم نے جا کے اس کے جگر کے ٹکڑے، جسے بولتے ماں باپ اپنے بچے کو انہیں میرے منہ کا کلیجہ انہیں میرے جگر کا ٹکڑا انہیں، تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو کیسے تم نے روح قبض کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تیرا حکم تھا، میں نے جو ہے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتے پوچھتا ہے صاحب ماذا قال عبدی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے جب تو نے اب میرے بندے کے چھوٹے بچے کی روح قبض کی تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، جب ہم تیرے بندے کے بچے کی روح قبض کرنے کے لیے گئے تو ہم نے ماشاءاللہ اس کے زبان سے ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا حمیدک واسترجع، اے اللہ وہ تیرے بندے نے تیری تعریف کی ہے، اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے صبر کی ماشاءاللہ کیسی اہمیت ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ابنوا لی عبدی بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے صبر کرنے والے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، یعنی حمد کا گھر۔ اس حدیث کی تشریح میں ماشاءاللہ علماء نے بڑی باتیں لکھی ہیں۔ اس حدیث تشریح میں علماء نے ایک بات لکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی حالت کو دیکھتا ہے، مصیبت میں میرا بندہ کیسا ہوتا ہے، نعمت میں کیسا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے دیکھنا چاہتا ہے کیسے وہ میری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے۔
لہٰذا جب بھی ہمارے درمیان ہمارے باپ کا، ماں کا، چھوٹے بچوں کا انتقال ہوا، ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ علقمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بندے کو اللہ ہدایت دیتا ہے، آسمان سے جو بھی فیصلہ آئے اس فیصلے سے ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اسی لیے ماشاءاللہ ہم عرب میں کچھ جنازے دیکھے، اپنے استاد کی بیوی کا انتقال ہوا، استاد کے بچوں کا انتقال ہوا، تدفین ہو رہی ہے، بیوی کی، بچوں کی آنکھوں میں رتی برابر بھی آنسو نہیں، بولتے ارے اللہ امانت دیا تھا بھائی، وہ امانت اللہ تعالیٰ لے لیا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں صبر کرنے والے بندے پر اللہ فخر کرتا ہے، اے میرے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کو، میں نے اس کی گود کو اولاد سے بھرا، بچپن میں جو ہے جب بچے مر گئے میرے بندے کے ہونٹوں کو دیکھو، وہ منہ کھولتا ہے تو اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، جب مصیبت آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوا ہمیں اپنے گھر میں اگر کوئی بھی جو ہے پریشانی آئے، ایسے موقع پر صبر کا دامن تھام کر رہنا چاہیے۔ یہ واقعہ دیکھو، اس سے بڑا زیادہ آپ دیدہ کرنے والا واقعہ ہے۔ حضرت قرہ بن ایاس المزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھتے تھے، غور سنی حدیث، یہ حدیث میرے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ قرہ بن ایاس المزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کے مجلس میں ایک صحابی بیٹھتے تھے، وہ صحابی ہمیشہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر آتے تھے، وہ بچہ کیا کرتا، پیچھے سے آ کر اپنے باپ کے گردن پر چڑھتا، وہ اپنے بچے سے اتنا محبت کرتے، پیچھے سے کھینچ کر ماشاءاللہ اپنے گود میں بٹھا لیتے تھے۔ اچانک ہوا کیا، وہ صحابی کے بچے کا انتقال ہو گیا، اور بچے کا انتقال ہوا تو باپ کے دل پر جو ہے ایک مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ایسا جو ہے ٹوٹ پڑا ان کے اوپر، وہ تو رسول اللہ کے مجلسوں میں آنا ہی چھوڑ دیے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی لا ارا فلانا، کہا فلاں صحابی کیوں نظر نہیں آ رہے جو ہمیشہ اپنے بچے کے ساتھ آتے تھے، ان کے گود میں بچہ بھی بیٹھتا تھا، وہ صحابی کیوں نظر نہیں آ رہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا وہ صحابی تھے جن کے گود میں بچہ تھا، وہ بچہ جب ہلاک ہوا ہے، انتقال ہو گیا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بچے کی محبت میں، غم میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ ہماری مجلسوں میں نہیں آ رہے ہیں۔ دوسروں کی تعزیت کرنا، تسلی دینا، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو تلاش کیا، کہاں رہتے ہیں وہ، ان کے پاس گئے، ان کو جا کر پوچھا، روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی۔ وہ تسلی دینے کا انداز دیکھو، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دو باتیں پوچھیں، کہا اے صحابی بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بچے کو دنیا میں رکھتا، اس کی عمر بڑھتی، یہ بھی ایک چوائس ہے۔ دوسرا چوائس یہ ہے، دیکھو ایسا ہے قیامت کے دن تمہارے سے پہلے وہ بچہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، اور قیامت کا جب دن ہوگا وہ تم کو تمہارا دامن پکڑ کے تم کو بھی جنت میں لے کر چلے جائے گا۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچے کے بڑے ہونے کے بارے میں مجھے امید نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں میرے سے پہلا میرا بچہ جنت میں چلے جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں آتی ہیں جن ماں باپ کے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کو جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر ماں باپ کا کپڑا پکڑ کرنا الحمدللہ کھینچ کر اپنے بچوں اپنے ماں باپ کو مکمل طور بلا لیں گے۔ اس حدیث کی تشریح، یہ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو وہ بچہ اور باپ جنت میں جائیں گے نا، کیا یہ میرے ساتھ خاص ہے کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ پوری امت کے لیے مکمل طور پر خوشخبری ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے 3 بچے مر جائیں، 2 بچے مر جائیں، اگر ایک بچہ بھی مرا، اگر وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو کر صبر کیا، ماشاءاللہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس حدیث تشریح میں علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں۔ نابالغ بچے کی موت پر صبر کرنے سے جنت ملتی ہے۔ اور ایک بات بھی دیکھو، مدینے میں ایک دن نماز جنازہ پڑھا رہے تھے صلاح البدیر، جنازہ بچے کا تھا، پڑھتے وہ دعا میں یہ ایسا پڑھے اللہم اجعلہ فی کفالت ابراہیم علیہ السلام۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آیا یہ کیوں بول رہے ہیں، اے اللہ اس بچے کو ابراہیم علیہ السلام
السلام کے ساتھ جنت میں جمع فرما دے۔ جب بعد میں نے احادیث کو کھنگالا تو سمجھ میں آیا نابالغ بچے قیامت کے دن جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے اور ایک بات بھی معلوم ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کو مجلس میں لے جانا چاہیے۔ اور ایک واقعہ ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ حضرت انس کی ماں ہیں، ان کی دوسری شادی ہوتی ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے، ان کے دونوں کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے عمیر۔ اللہ کے نبی اس بچے سے کھیلتے تھے، یا عمیر ما فعل نغیر، اے عمیر تمہاری چڑیا کہاں چلے گئیں؟ وہ بچہ کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا، ہمارے پاس اگر بچے بیمار ہو گئے تو ماں باپ سرانے بیٹھ کر روتے رہتے، رات بھر نہیں سوتے ماں باپ۔ یہ کیا جذبہ تھا، یہ کیا صبر تھا؟ میں سمجھتا ہوں قیامت تک ام سلیم جیسا صبر امت کی کسی ماں میں پا نہیں سکتے آپ۔ بچہ بیمار ہوا، انتقال کر گیا، اللہ اکبر۔ اگر آج کے کسی کا چھوٹا بچہ انتقال ہو گیا تو رو رو کو خالی سلام کر کو روتے رہتے، بول نہیں پاتے۔ کیا صبر تھا ام سلیم رضی اللہ عنہ کے اندر۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رات میں آئے کیا کہ ام سلیم نے عمیر کو یہ کپڑے میں لپٹ کے ایک طرف رکھ دیا، اپنے چہرے سے بتایا بھی نہیں، اللہ نے جو امانت دی ہے وہ اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ ابو طلحہ آنے کے بعد شوہر بیوی مل کر دونوں کھانا کھائے، اس کے بعد ام سلیم جا کے بن سنورتی ہیں، اپنے بیوی کا حق ادا اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہیں۔ صبح اٹھ کر پوچھتے ہیں ابو طلحہ ام سلیم کہاں ہے بچہ؟ جواب دینے کا انداز ہے دیکھو، ام سلیم نے کہا ابو طلحہ اگر تم کو کوئی چیز عاریتاً کوئی چیز دے، جیسے پن مانگتے آپ دوسروں کو دیتے، اگر تم کو کوئی چیز عاریتاً دے اور وہ واپس لے لے تو کیا کسی کو روکیں گے آپ؟ نہیں۔ اسی طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ثواب کی امید رکھو۔ بولنے کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی امانت تھی، وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ گھر میں بچے کی لاش رکھ کر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا میں سمجھتا ہوں امت کے کس طبقے میں نہیں آ سکتا۔ بعد میں حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہما مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ ان دونوں کی رات میں برکت دے، مطلب یہ ہے اللہ ان دونوں کو اولاد دے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے اس کے بعد ماشاءاللہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو ایک لڑکا ہوا، انصاری صحابی کہتے ہیں اس کے بعد 9 بچے پیدا ہوئے، پورے حافظ قرآن بنے۔ حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ماشاءاللہ صبر دیا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ایک دن ان کے بیٹے کا حادثہ ہو گیا، حادثہ ہوا تو ہمیں انا للہ پڑھتے، انہوں بولے الحمدللہ۔ کیا مطلب؟ ایک بچہ ہے حالانکہ مرا نہیں ہے، انہوں بولے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مجھے بچے دیا ہے۔ جامعہ دارالسلام کے ایک استاد تھے، حسن کا علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے ایک عالم دین تھے مولانا اطہر حسین عمری مدنی رحمہ اللہ۔ ان کے ہاں جب بھی بچہ پیدا ہوتا انہوں اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھتے، وہ بچہ مرتا۔ ماشاءاللہ مولانا کے کتنے بچے مرے نہیں معلوم، مگر میں جامعہ دارالسلام میں پڑھا تو ان کے تقریباً 1 سے زائد بچوں کو میں نے دفن کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں مکمل طور پر دیکھنا بھی چاہیے۔ میرے بھی اپنے 2 بڑے بھائی بچپن میں انتقال کر گئے، میرے والد جب بھی ان دونوں کو یاد کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے۔ تو یہ موضوع جو خطبے کا میں نے لیا اس کا سبب آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ میں چنئی کے ایک مشہور عالم دین ہیں ڈاکٹر عبدالغنی عمری مدنی حفظہ اللہ، ماشاءاللہ جامعہ دارالسلام سے 2003 میں فارغ ہوئے، مدینہ گئے، وہاں جا کر PhD کیے، تقریباً 10 سال سے زائد ماشاءاللہ مدینہ میں رہے۔ جب وہ عمر آباد میں پڑھتے تھے ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا تھا ماشاءاللہ شیخ ہر نفل نماز میں یہ قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے انسانوں کو کتنا اونچا اٹھاتا دیکھو، یہ بڑے نیک تھے۔ مدینہ میں داخلہ ہوا، اس کے بعد شادی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بچے دیے۔ بڑے بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن، چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ۔ بچپن ہی سے ماشاءاللہ بڑے نیک تھے، وہ خود یوٹیوب وغیرہ میں دیکھ سکتے آپ۔ ان کا جو بڑا بیٹا ہے 10 سال میں حافظ قرآن بنا، ان کا جو چھوٹا سا بیٹا ہے 8 سال میں حافظ قرآن بنا۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے +2 پڑھنے والا بھی نورانی قاعدہ پڑھ لے کر ہوتا ہے۔ دیکھو باپ حافظ قرآن، بچے بھی حافظ قرآن۔ بچپن سے شاید وہ بیماری کچھ تھی، 27 اکتوبر کے دن وہ پیر مغرب کے وقت وہ بچے کا انتقال
ہو گیا۔ اب وہ ایسا بچہ تھا جو امام حرم نبوی کے سامنے بیٹھ کر ماشاءاللہ قرآن پڑھا تھا۔ تو اسی موقع پر میں نے اس خطبے کو ترتیب دیا، جب وہ واپس آئے ہندوستان میں تراویح بھی پڑھائے اور جامعۃ الفلاح حیدرآباد میں ماشاءاللہ اس بچے نے قرآن کا کھل کر مسابقہ بھی کیا۔ اس موقع پر ہم جمعہ کے موقع پر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حافظ بچے کی مغفرت فرمائے، والدین کو صبر عطا فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے گھر والوں کو حافظ ہونے کی جو عزت ہے اور ان کے والدین کو آخرت میں جو ہے مکمل طور پر اعزاز سے بخشے، آمین۔ معزز حاضرین، اس خطبے کا پیغام کیا ہے؟ 1-2 منٹ میں سمیٹ کے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسلام کے پاس خوشگوار زندگی کے اصولوں میں صبر بھی ہے۔ یاد رکھو، اس دنیا میں وسائل زندگی مل جائے، انجوائے کرنا نہیں، لائف ایمان کے ساتھ عمل صالح، قرآن، حافظ قرآن، نیک بیوی، نیک بچے اس دنیا میں خوشگوار زندگی کا سب سے بہترین ذریعہ ہیں۔ آج کے خطبے کا دوسرا پیغام یہ ہے، صبر کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ جب تک ہم دنیا میں صبر نہیں کرتے، یہ زندگی ہم کامیابی سے نہیں پا سکتے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اگر تمہارے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے مجھے یاد کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا غم، جتنی تکلیف، جتنا مجھے ستایا گیا، اگر میرے تکلیفوں کو یاد کر لو گے تمہاری تکلیفیں کم ہو جائیں گی۔ آج کے خطبے کا تیسرا پیغام یہ ہے، اولاد اگر ملے تو اللہ کی نعمت، اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل و اسحاق بچے ملے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اگر اللہ نے میرے اور آپ کے گود کو بچوں سے بھرا ہے، بچوں پر اللہ کی نعمت کا شکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ 2 ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم 7ویں دن عقیقہ کریں، دوسرا یہ ہے کہ ان بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور تربیت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ آج کے خطبے کا چوتھا پیغام یہ ہے، نابالغ اگر اولاد ہے بیمار ہو جائے ان کا جسمانی علاج کرانا چاہیے۔ اگر وہ مر جاتے ہیں تو کیا کرنا؟ غم میں مبتلا ہونا چاہیے، مگر غم میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فیصلوں سے راضی بھی ہونا چاہیے۔ اور خواتین خصوصاً اپنے بچوں کی وفات پر صبر کریں۔ جب بھی چھوٹے بچے مر جائیں، ماں باپ کا انتقال ہو، اللہ کی تقدیر کے خلاف کوئی بات نہیں بولنا۔ یہ نہیں بولنا اللہ تجھے کئی کو پیدا کرے کہ کئی کو دیکھو کئی کو لے رہا کہ اس کی جگہ مجھے لے لینا تھا، ایسے الفاظ کبھی نہیں بولنا چاہیے، بلکہ جو ہے کبھی تقدیر کے خلاف بات بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور 2 باتیں ہیں، جب چھوٹے بچے مر جاتے ہیں تو ہم ماں کو بڑی خوشخبریاں سناتے ہیں، ماں جنت میں جاتی، جنت میں جاتی۔ علامہ بن باز کہتے ہیں، نابالغ بچے 3 مریں، 2 مریں، 1 مریں، اگر ماں باپ صبر کریں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، دعا کریں، اللہ کی تقدیر سے راضی ہو جائیں، میں سمجھ جاتا ہوں ماں کے ساتھ باپ کو بھی مکمل طور پر جو ہے خوشخبری سنانا چاہیے۔ جو بچے مر جاتے ہیں ان کے نام پر ماشاءاللہ جو ہے دعا بھی کرنا چاہیے۔ دیکھو عبد الغنی جو ہے حفظہ اللہ کے بیٹے کا جب انتقال ہوا، ماشاءاللہ ان کے نام سے بور ڈال کر ان کے نام سے منسوب بھی کر دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حدیثیں بولتے ہیں، آپ نے یہ جو کہا، جو بچے مر جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے باپ کے کپڑے پکڑ کر، انگلی پکڑ اندر لے جائیں گے۔ ان جیسی احادیث کو ہم سنتے ہیں، احادیث پر ہمیں پورا یقین بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی اس نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرنے اور ان کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے جو بھی چھوٹے بچے مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن جو ہے ماں باپ کے گود سے بچے چھینے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے۔ اور جو بھی امت میں چھوٹے جو ہے بچوں کے ماں باپ دنیا میں ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خوشخبریاں سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان خوشخبریوں پر ایمان لا کر ان تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔